آپ نے نا بچے کی ماں کو ٹینشن نہیں دینی. اگر ایک بچے کی ماں سٹریس میں ہے یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بچہ بھی ایموشنلی ڈپلیٹ ہوگا, ایموشنلی بلینک ہوگا. اور آپ کو ٹیمز کے اندر جتنے بھی یہ جو نفسیاتی مسائل نظر آتے ہیں یا ایموشنل پرابلمس نظر آتے ہیں, ایموشنل سٹارویشن نظر آتی ہے, اس کا آغاز اسی ٹائم میں ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں ڈپریشن میں ہوتی ہے یا اس کو ساس کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے سٹریس مل رہا ہوتا ہے. تو اس سٹریس کی وجہ سے بچہ ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتا ہے, اس کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوتی. تو آئی ریکویسٹ کہ پلیز بھائی, اگر آپ کی مسز نے بیبی پروڈیوس کیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ان لاس کی ایکسپیکٹیشنس تھی کہ جی بیٹا پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی میں ایک مین آنر بہت زیادہ ہے کہ جی بیٹا پیدا ہونا چاہیے, اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ساس کی طرف سے, ان لاس کی طرف سے اگر اس کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو عورت جب ڈپریشن میں ہوگی, اسٹریس میں ہوگی, تو وہ اسٹریس بچہ بھی آئے گا. اور ایک 3 مہینے کا بچہ اپنے ماں باپ کے لمس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے, کیا وہ خوش ہیں, کیا وہ اسٹریس میں ہیں, وہ کس ایموشنل اسٹیٹ میں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بچے کی ماں کو بہت زیادہ خوش رہنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بچے کے لیے ایک آرگینک ماحول یقینی بنائیں. کمرے میں کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ساؤنڈ فری ہو. بہت سے بچے سوتے ہوئے اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ غیر ضروری نوائز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. بچے کو بلیو اسکرین سے تو آپ نے کسی بھی قیمت پہ دور رکھنا ہے. مطلب یہ ایک بچے کے ساتھ بہت بڑا ٹارچر ہے. آئی تھنک اٹس این ابیوز کہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے کو جو ہے نا یا تو بلیو اسکرین کا ایکسپوجر دے دیں, آپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں. بیکاز آئی ہیو سین سو مینی مدرس کہ میں جب فیملی کاؤنسلنگس کے لیے جاتا ہوں, ریلیشن شپ تھراپیز کے لیے جاتا ہوں, تو مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے 1-1.5 سال کے بچے کو پوئمس لگا دیتی ہیں, رائمس لگا دیتی ہیں, اور وہ بچہ جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے, مزے کر رہا ہے, اور ماں بڑے سکون میں ہے کہ دیکھو میرا بچہ خوش ہے. تو آپ نے کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو بلیو اسکرین کا ایکسپوجر نہیں دینا, اور آپ نے ایون یہ جو ٹی وی اسکرین ہے آپ نے اس سے بھی اس کو دور رکھنا ہے. پھر آپ دن کے کسی بھی ٹائم اپنے بچے کو انڈر دی سن کھلی فضا میں لے جائیں اور اس کو گھاس کے اوپر آپ چھوڑ دیں. گھاس کے اوپر بچہ جتنا موو کرتا ہے, کرال کرتا ہے, وہ اس کی آرگینک گروتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں آئی وڈ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. دیکھیں چھوٹے بچے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ نے کبھی کوئی چھوٹا بچہ دیکھا ہے کہ جب آپ اس کو اسمائل پاس کرتے ہیں تو وہ بھی اسمائل پاس کرتا ہے, یا جب آپ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن, جو آپ اپنی باڈی لینگویج سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ ماں باپ کے منہ پہ ہمیشہ 12 بجے ہوئے ہوں, یا ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کو بچے کے سامنے خوش نظر آنا چاہیے. بچے کے ساتھ آپ جب بھی انٹریکٹ کریں, جب بھی آپ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کریں, تو آپ کے چہرے پہ پیاری سی اسمائل ہونی چاہیے. پھر جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ ان کو چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں سنائیں, آپ ان کو اپنی ڈیلی روٹین بتا سکتے ہیں. آپ بچے کا نام جو ہے نا وہ لے کے اس کو کال کر سکتے ہیں. لیٹ سے کہ جی میرا بیٹا موسیٰ ہے, تو اگر لیٹ سے کہ جی ابھی تو ماشاء اللہ وہ 8 سال کا ہو گیا ہے, تو جب وہ چھوٹا تھا تو ہم اس کا پورا نام لے کے اس کو بلاتے تھے کہ میرا سمجھدار بہادر بیٹا محمد موسیٰ عرفات, محمد عیسیٰ عرفات. تو آپ بچے کا جب نام بلاتے ہیں بچے کو بہت اچھا لگتا ہے. اس سے بچے کی خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے. بچے کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں. پھر اس میں ایک چیز ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ نے کبھی بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا. بہت سے بچے اس وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں, یا بہت سے بچے خدا نہ حادثہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے اور خدا نہ حادثہ کوئی بھی حادثہ ہو گیا. ان اٹینڈڈ آپ نے اس لیے بھی نہیں چھوڑنا کہ جب آپ بچے کو, سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بچہ دیکھتا ہے نا کہ 30 سے 40 منٹ تک اس کو ماں کا لمس نہیں ملا, اس کو باپ کا لمس نہیں ملا, تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ رونا شروع کر دے گا. تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ فوری طور پر آپ اپنے بچے کو اپنا لمس دیں. ماں باپ کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کہ ایک بچے کے لیے اسپیشلی 3 سال تک یا میکسیمم 7 سال تک ماں باپ کا لمس, ماں باپ کا جو ٹچ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب ماں باپ کے
لمس کو بچہ محسوس کرتا ہے تو اس سے اس کی نیورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس سے اس کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس سے اس کی ایموشنل نیڈس پوری ہوتی ہیں, اس سے اس کا ایموشنل کپ فل ہوتا ہے. سو آپ نے بچے کو ہر 30 منٹس کے بعد اس کو گلے لگانا ہے, اس کو چومنا ہے, آپ نے اس کو پیار کرنا ہے. اور فزیکل ٹچ دینے کا ایک بڑا ہی شاندار طریقہ یہ بھی ہے کہ پرانے وقتوں میں نا دادیاں یا جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو آئل کا مساج کرتی تھیں, اس سے بچے کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی تھی. تو آپ بچے کو جب نہلاتے ہیں, بچے کو جب آئل مساج کرتے ہیں, جب اس کو گلے لگاتے ہیں, تو دیٹس اے بیسٹ وے کہ آپ اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ بہت سی مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ ڈائپر گیلا کرتا ہے یا وہ اس کا ڈائپر گندا ہوتا ہے, وہ پاپنگ کرتا ہے, وہ پوٹی کرتا ہے, تو ماؤں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کچھ جو ماڈرن مدرس ہیں لائک انہوں نے اپنے بچوں کو میڈس کے حوالے کیا ہوتا ہے کہ وہ میڈ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ پیمپر ڈائپر چینج کریں گی. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ڈائپر چینج کرتے ہوئے اگر ماں نے یا میڈ نے بچے کو ہیوملیٹ کیا ہے, اس کو گھور کے دیکھا ہے, اس پہ شاؤٹ کیا ہے کہ تم نے پھر ڈائپر گندا کر دیا, ابھی میں نے تمہیں صاف کیا تھا, تو یہ چیز اس بچے کے کانفیڈنس کو کل کرتی ہے. آپ نے ڈائپر چینج کرتے ہوئے بھی بچے کے ساتھ بڑی پازیٹیولی گپ شپ لگانی ہے, آپ نے اس کو گپ شپ میں انگیج کرنا ہے, آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے. اور اگر ڈائپر گندا ہو گیا تو اس بچے کو زیادہ دیر گندگی میں نہ چھوڑیں. اور آئی بلیو کہ جو ڈائپر کی بجائے ڈائپر کے تو اپنے بہت سے نقصانات ہیں. ڈائپر آپ اگر مجبوری ہے تو آپ لگائیں, ادروائز سو اتنا وہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس ایریا کا ٹیمپریچر بھی زیادہ رہتا ہے, وہاں پہ ہوا بھی نہیں جا پاتی, اور دیٹس دا ریزن کہ بہت سے بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں, اسکن الرجیز ہو جاتی ہیں. سو کوشش کریں کہ مجبوری ہو تو ڈائپر لگائیں اور بچے کو ان اٹینڈیڈ مت چھوڑیں. باتیں اور بھی ہیں لیکن آئی تھنک کہ یہ بنیادی باتیں آپ اس پہ عمل کر لیں, اینڈ دیٹس دا بیسٹ وے کہ ہاؤ یو کین ریز یور انفینٹس اینڈ ٹاڈلرس.